بیوٹیفل اسٹوری کا وقت ہوا ہے، اور آج کی جو اسٹوری ہے وہ آپ کو حیران بھی کرے گی، پریشان بھی، اور شاید آپ کی آنکھوں میں ایک دو آنسو بھی آ جائیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا اس بارے میں ہمارے ملک کا ایک سب سے فاسٹ بالر زندگی میں کن بیماریوں اور کن مشکلات کا شکار رہا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ جی ہاں، میں آپ کو نام بتانے جا رہی ہوں شعیب اختر کا، جو نہ صرف یہ کہ ایک بہت سکسیسفل کرکٹر اور ایک فاسٹ بالر رہ چکے ہیں، بلکہ آپ انہیں ایک اینکر کے طور پر دیکھتے رہیں، ایک ماڈل کے طور پر دیکھتے رہیں، اور آپ شاید اس کی خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہوں کہ واہ کیا زندگی ملی ہے، کیا قسمت مہربان ہوئی ہے اس شخص پر۔ لیکن آپ کو نہیں پتا قسمت مہربان نہیں ہوئی تھی، وہ قسمت سے لڑا تھا اور اس نے اپنی تقدیر کو بدلا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شعیب اختر کھلاڑی بن ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے جسم میں کچھ ایسے نقص تھے، معذوری کے باوجود اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا، اور کس طرح وہ ایک ایکسپریس راولپنڈی میں وہ مرتے مرتے بچا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ سابق فاسٹ بالر جو ہے، معذوری سے دنیا کے تیز رفتار بالرز کیسے بن گئے اس معذوری کے باوجود، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ شعیب اختر کے جو والد ملک محمد اختر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن بدقسمتی سے 3 بیٹے ہڈیوں کے ایک مہلک مرض کا شکار نکلے، اور اس بیماری کو طبی زبان میں ہائپر ایکسٹینسو جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کے جوڑ جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، اور اس کے جسمانی اعضاء جو ہیں وہ بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں۔ شعیب سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ شعیب اختر، باقی بھائی تو خیر ہار مان چکے تھے، انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں بن سکتے، اور شعیب اختر کے بارے میں بھی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ وہ پلیئر تو بالکل ہی نہیں بن سکتا۔ اس کے پاؤں بھی فلیٹ تھے، کئی 4 نقص تھے نا، ایک نقص نہیں تھا، پاؤں فلیٹ تھے اس کے، اور کیونکہ جو فلیٹ فٹڈ ہوتے ہیں نا، ان کے یہ لوگ بھاگنے، دوڑنے، دیوار پر چڑھنے اور پھلانگنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ لہٰذا شعیب کا دوسرا نقص ہائپر ایکسٹینسو جوائنٹس تھے، وہ اس بیماری کا انتہائی مریض تھا، لہٰذا اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں لٹک جاتی تھیں۔ اس نے 5 سال کی عمر میں چلنا شروع کیا تھا۔ اس کا تیسرا نقص دمہ تھا، اسے بچپن میں کالی کھانسی ہوئی، اور یہ کھانسی اس کے پھیپھڑوں پر اپنا اثر چھوڑ گئی۔ اور اس کا چوتھا نقص اس کا مزاج تھا، وہ اپنے رویوں میں نارمل نہیں تھا، وہ انتہا پر جا کر سوچتا تھا، لہٰذا اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اور اس کے دوست احباب اس کے مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ اس بچے نے ایک دن بیٹ پکڑا اور ساری ٹیم کو حیران کر دیا۔ وہ قدرتی طور پر کرکٹر نکلا، اس میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں خوبیاں موجود تھیں، چنانچہ اس نے 1 برس میں ٹیم میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ وہ سب سے پہلے اٹک آئل کمپنی آفیسر ٹیم کا حصہ بنا، وہاں سے وہ جی ایچ کیو کی ٹیم میں گیا، وہاں سے وہ راولپنڈی ڈویژن کرکٹ ایسوسی ایشن تک جا پہنچا۔ 1994-95 میں کرکٹ کے لیجنڈ کھلاڑی ماجد خان نے اسے اٹھایا اور اسے قومی سطح تک متعارف کروا دیا۔ 1995-96 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم راولپنڈی آئی، شعیب اختر راولپنڈی کی طرف سے میدان میں اترا، اس نے نیوزی لینڈ کے 10 کھلاڑی آؤٹ کر دیے، وہ گولی کی طرح تیز بال کراتا تھا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا مینیجر جان رائٹ تھا۔ جان نے اس نوجوان کو دیکھا تو پیش گوئی کی کہ یہ لڑکا بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ جان رائٹ کی اس پیشین گوئی نے شعیب کے خلاف سازشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں سے شعیب اختر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ بیک وقت شروع ہوتا ہے۔ شعیب اختر کا کھلاڑی بننا
اور کرکٹ کی دنیا میں سب سے تیز بال پھینکنے کا اعزاز حاصل کرنا ایک معجزہ تھا. یہ کھیلوں کی تاریخ کا پہلا کھلاڑی تھا جس کے پاؤں بھی ہموار تھے اور جو ہائپر ایکسٹینسو جوائنٹس کا بھی مریض تھا. لیکن شعیب اختر بنیادی طور پر انتہا پسند شخص تھا. اس کے مزاج میں خودکشی کی حد تک ایڈونچر پایا جاتا ہے. وہ چیلنج قبول کرتا ہے اور اس چیلنج کو بعد میں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اس نے 8-9 سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانا سیکھی اور راولپنڈی میں موٹر سائیکل کے کرتب شروع کر دیا. وہ کئی بار اس کھیل میں مرتے مرتے بچا لیکن وہ باز نہ آیا. ڈاکٹروں نے اسے بھاگنے سے منع کیا لیکن اس نے فاسٹ بالر بننے کا اعلان کر دیا. ڈاکٹروں نے اسے جوڑوں پر دباؤ ڈالنے سے روکا لیکن اس نے دنیا کی تیز ترین بال پھینکنے کا فیصلہ کر لیا. میڈیکل سائنس شعیب کی شدت کو حماقت سمجھتی ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہی شدت پسندی اس کی کامیابی کی واحد وجہ بنی. اس نے اپنی شدت پسندی کے ذریعے اپنی پیدائشی معذوری اور اپنی بیماری کو شکست دے دی. وہ کھلاڑیوں کی صفیں چیرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں عزت اور شہرت اس کے پاؤں میں پڑی تھی. اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کھیلا اور اس میچ میں اس نے 2 کھلاڑی آؤٹ کر دیے. یہاں سے شعیب کا انٹرنیشنل کیریئر شروع ہو گیا اور اگر آپ اسے بھاگتے ہوئے اور بال پھینکتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اس لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی وحشت، غصہ اور تفاخر دکھائی دے گا. اس وقت آپ کو اس کے انگ انگ میں ایک اب نارملٹی نظر آئے گی. یہ وہ اب نارملٹی ہے جو وہ غصہ ہے اور وحشت ہے جس کی وجہ سے وہ 100 میل کی رفتار سے بال پھینکتا ہے. اگر شعیب میں یہ غصہ اور یہ شدت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے ہموار پاؤں اور ہائپر ایکسٹینسیو جوائنٹس کے ساتھ دنیا کا صف اول کا کھلاڑی نہ بن پاتا. وہ کبھی اس مقام تک نہ پہنچ پاتا اور اسے ہر میچ میں اپنے حوصلے، فیصلے اور جرأت کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے. شعیب نے آج تک پاکستان کو بہت کچھ دیا لیکن افسوس ہم پاکستانیوں نے اسے تکلیف اور کسی وقت کچھ نہیں دیا. یہ تھی سٹوری. ہم اسے معجزہ تو کہتے ہیں لیکن اس معجزے کے پیچھے اس کا جنون اگر آپ کو محسوس ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے پاس جنون ہے، محنت ہے، خواہش ہے تو کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا.